حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال حدثني أبي زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أنا هذا الحي من ربيعة. قالت قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعبد بيده هكذا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنطب والنقير والمزفة. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. کتاب الزکوٰۃ. زکوٰۃ کے لفظی معنی طہارت اور برکت اور بڑھنے کے ہیں. طہارت، برکت اور بڑھنے کے ہیں. اور ایک دوسرا زکا سے اگر زکوٰۃ لیں تو طہارت اور پاکی، یعنی جس طریقے سے بدن ناپاک ہو جانے پر نجاست غلیظہ ہو تو غسل، خفیفہ ہو تو وضو، اس کے ذریعے سے جس طرح طہارت حاصل کی جاتی ہے اسی طریقے سے مال کی طہارت زکوٰۃ سے حاصل کی جاتی ہے. اسی لیے دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا. طہارت بدنی، طہارت مالی. اس لیے کہ عبادت دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بدنی عبادت، ایک مالی عبادت. اقیم الصلاۃ یہ طہارت بدنی کا حکم ہے، وآتوا الزکاۃ یہ طہارت مالی کا حکم ہے. اقیم الصلاۃ کے ذریعے سے وضو کا حکم تو خود بخود ہو گیا، وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اور وآتوا الزکاۃ سے زکوٰۃ دینے کا حکم ہو گیا، یعنی مال بھی پاک کرو. حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب تک مال کی پاکی نہیں ہوگی اس وقت تک قلب کی بھی پاکی نہیں ہوگی. مال پاک ہوگا تو دل بھی پاک ہوگا، مال ناپاک ہوگا دل بھی ناپاک ہوگا. مال ناپاک ہو، پاکی کرنے کی فکر آدمی کتنی بھی کر لے لیکن وہ پاک نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بات تو یہ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی کہ مخصوص اور متعین نصاب شرعی کا مالک ہونے پر متعین مقدار کا مستحق لوگوں کو مالک بنانا. مخصوص اور متعین مقدار کا مالک ہونے پر مخصوص اور متعین مقدار کا مستحق لوگوں کو مالک بنانا. جیسے شریعت مطہرہ میں ذہبی اور فضی نصاب بنایا گیا. ذہبی نصاب کیا ہے؟ ذہبی نصاب یہ ہے کہ ہم 82 تولے کے حساب سے اگر دیکھا جائے
80 پر 7 گرام سونا، 80 پر 7 گرام سونا، چاندی کے حساب سے 612 گرام چاندی یہ نصاب ہے، اور تمام رقوم اور تمام اموال تجارت یہ سب کے سب چاندی کے حکم میں آ جاتے ہیں۔ اب دیکھا یہ جائے گا چاندی کی جو قیمت ہے 612 گرام، اس کی قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس مال تجارت ہو اس پر زکوٰۃ واجب، اگر کسی کے پاس رقم ہو اس پر زکوٰۃ واجب، اگر کسی کے پاس بینک بیلنس ہو اس پر زکوٰۃ واجب۔ تو تمام جتنے بھی اشیاء ہیں وہ اموال زائد، وہ سب کے سب چاندی کے حساب سے اس کو تولا جائے گا، اس کو حساب کیا جائے گا۔ اور دوسری بات علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں ہم لوگ سونا اور چاندی یہ دونوں کے دونوں ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کس نصاب کے مطابق فیصلہ کرنے پر فقیروں کو زیادہ فائدہ ہوگا، انفع للفقراء، اس کیا کہتے ہیں انفع للفقراء، اس کو مد نظر رکھ کر حساب لگایا جائے گا۔ عربی میرے مال کو چاندی کے حساب سے ڈالیں گے فقیروں کو زیادہ فائدہ ہوگا، سونے کے حساب سے ڈالیں گے فقیروں کو کم فائدہ ہوگا، تو کریں تو کیا کریں، جس میں زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اس کے حساب سے آپ ڈالیے، تو انفع للفقراء ہو جائے گا۔ تو اس کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ انفع للفقراء کس میں ہے، کس نصاب میں ہے، اسی نصاب کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو یہاں کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا لفظ یہ زمین کی پاکی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، زکاۃ الارض یبسھا، یہ لفظ تو مشہور ہے ہدایہ کا کہ زمین کی پاکی اس کا خشک ہو جانا ہے۔ اسی طریقے سے زکاۃ الجنین زکاۃ امیہ، ذبیحہ کا معاملے میں یہ لفظ استعمال ہوا، یعنی جس طریقے سے ماں کو ذبح کیا گیا اسی طریقے سے بچے کو بھی ذبح کیا جائے گا، اور جو جنین ہے پیٹ کے اندر زندہ بچہ نکلا تو اسے بھی اسی طرح ذبح کر دیا جائے گا اگر ذبیحہ کے پیٹ سے نکلے تو یہ کچھ لغوی اعتبار سے تحقیق۔ اور تزکیہ بھی اسی سے ہے، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، اصلاح جو نفس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کو بھی تزکیہ کہتے ہیں، زکا کہتے ہیں۔ اور زکا کسے کہتے ہیں؟ بار بار کسی چیز کو مانجنا، اتنا مانجو اتنا مانجو اتنا مانجو کہ اس کے اندر جلا پیدا ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں تزکیہ ہو جانا۔ تو دل کو اتنا مانجنا کہ وہ دل صاف اور شفاف ہو جائے، تو یوں سمجھو اس کو تزکیے کی محنت میں ہے، تزکیہ پا چکا ہے، وہ مزکا ہو چکا ہے، مزکا ہو چکا ہے، تو اسی سے زکوٰۃ۔ تو اب زکوٰۃ کے سلسلے میں دیگر جو تفصیلات ہیں وہ تو فقہی کتابوں میں موجود ہیں، اس کے مسائل، کس چیز میں زکوٰۃ ہے کس چیز میں نہیں ہے، قطع نظر ان تمام تفصیلات کے پہلا قول حضرت حق جل مجدہ کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، باب وجوبی زکوٰۃ، زکوٰۃ کے واجب۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں واجب بولے نا فرض نہیں بولے، تو آپ کو یہ بات بتا دوں کہ شوافع کے نزدیک اور فقہاء کے نزدیک، محدثین کے نزدیک جو ابتدائی زمانے میں گزرے ہیں ان کے نزدیک لفظ وجوب فرض کے لیے استعمال ہوتا ہے، لفظ وجوب فرض کے لیے، جیسے کہ الامر للوجوب، یہ لفظ فقہاء استعمال کرتے ہیں، الامر للوجوب، تو حالانکہ الامر
للفرض بولنا چاہیے تھا، اس لیے کہ فرائض کے احکام ہوتے ہیں، لیکن یہاں الامر للوجوب کہا جا رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں کہ اصطلاح ہے فقہا اس طرح ہے، واجب کہیں گے حقیقت میں وہ ہوگا فرض۔ تو یہاں وجوبی زکوٰۃ سے مراد یہ تصور نہیں لے جانا چاہیے کہ یہاں زکوٰۃ کو واجب قرار دیا گیا، حالانکہ زکوٰۃ فرض ہے۔ یہاں فرضیت ہی کو ثابت کرنا چاہتے امام بخاری لفظ وجوب استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیے اسی لیے آپ دیکھ رہے اقیم الصلاۃ کے بعد واتو زکوٰۃ لکھا گیا۔ بھئی نماز کیا ہے؟ فرض ہے، تو زکوٰۃ کیا ہے؟ واجب ہے۔ بے فرض کے ساتھ عطف جو کیا جائے گا وہ فرائض کا کیا جائے گا، واجب کے ساتھ عطف جو کیا جائے گا وہ واجبات کا کیا جائے گا، سنتوں پر جو عطف کیا جائے گا وہ سنتوں کا کیا جائے گا، مستحبات پر جو عطف کیا جائے گا وہ مستحبات کا کیا جائے گا، نوافل پر جو عطف کیا جائے گا وہ جیسے کہ مصارف پر کسی چیز کو عطف فرما رہے انما الصدقات للفقراء، تو جس وقت مصارف پر عطف کیا جائے تو وہ مصارف پر کیا جائے گا۔ تو عطف اور معطوف ان دونوں کے درمیان ربط ہوتا ہے۔ تو یہاں اقیم الصلاۃ اللہ نے فرمایا تو وآتوا الزکاۃ بھی فرمایا، تو دونوں فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ تو یہ بات تو ہوئی۔ دوسری بات سمجھنے کی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ حضرت تھانوی نے ایک عجیب بات فرمائی، وہ یہ کہ زکوٰۃ پورا سال ادا کرنے کے بجائے ہر ہمیشہ اپنے جیب کے اندر جب جب بھی نماز کو جایا کرو زکوٰۃ کا مال لے کر جایا کرو۔ مثال کے طور پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے اور زکوٰۃ آپ پر فرض ہے اور ایک مقدار فرض ہے، اور وہ مقدار کو آپ بیک وقت دینے کو کہا جائے گا، کل مال سے نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر مثال کے طور پر 10 لاکھ میں سے کسی سے یوں کہا جائے کہ آپ اپنی زکوٰۃ نکالیے، وہ 25,000 روپے اگر بیک وقت نکالے گا تو تکلیف ہوگی، تو 25,000 کو 12 مہینوں میں تقسیم کر دیجیے۔ تو 12 مہینے میں تقسیم کر دیے تو کتنا ہو گیا؟ آپ حساب لگا لیجئے، 12 مہینے میں اگر 25 کو تقسیم کریں گے تو کتنا ہوا؟ 2,000 روپے اور کچھ زائد ہوا؟ نہیں، تو ایسے موقع پر کریں گے کیا؟ جب 2,000 کچھ زائد ہوا ہے، 2,000 روپے ماہانہ نکالنا کوئی مشکل چیز نہیں، آپ نکال لیجئے، نکال کر آپ رکھیے، جب جب نماز کو جاتے رہیں گے آپ اس وقت میں زکوٰۃ کے ساتھ جائیے۔ نماز میں مختلف محتاج آتے ہیں تو فوراً آپ اپنی زکوٰۃ ان کو ادا کیجئے۔ تو یہ کیا ہوا؟ عبادت بدن بھی ہو گیا، عبادت مال بھی ہو گیا۔ تو گویا مال اور بدن ان دونوں کے ذریعے سے آپ بھی سیو رہیں گے۔ کیسے؟ ادھر قلبی طہارت بھی ہوئی اور ادھر جسمی طہارت بھی ہوئی، اس لیے کہ صدقات بلیات سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی بھی زکوٰۃ دیتا ہے وہ تو صدقہ ہی ہے، صدقہ واجبہ، تو جب صدقہ دے گا تو وہ بلیات سے محفوظ رہے گا۔ تاجر ہے، تجارت محفوظ رہے گی، ملازم ہے، ملازمت محفوظ رہے گی، کوئی بھی پیشہ ور ہے تو اس کا پیشہ محفوظ رہے گا جو مجموعی مال سے 40% زکوٰۃ نکال دے اور نکال کر سال بھر ادا کرے۔ تو ایک بات تو یہ بتانا چاہتے ہیں، اسی لیے روایت امام بخاری نقل فرمائی وہ یہ کہ ذکر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ وصلۃ والعفاف۔ تو حضرت ابو سفیان نے ہرقل کے سامنے جب کہا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نماز اور زکوٰۃ، سوال پیدا ہوتا ہے کہ نمبر 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی، اب یہ جو معاملہ ہے یہ کب کا ہے؟ اسی کو مد نظر رکھ کر بعض لوگوں کو شبہ ہوا ہرقل کے بیان میں کہ یہ مکی واقعہ نہیں ہے، یہ مدنی واقعہ ہے۔ بعضوں نے یہ کہا کہ مدینہ منورہ آپ علیہ السلام جب ہجرت فرمائے اس وقت میں یہ ایک جماعت حبشہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی، وہاں حبشہ کی ہجرت 2 مرتبہ ہوئی ہے، ہجرت اولا، ہجرت ثانیہ۔ تو ہجرت اولا کا واقعہ اگر ہو تو زکوٰۃ کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہجرت اولا میں نہ نماز کا حکم تھا نہ زکوٰۃ کا حکم تھا۔ ہجرت ثانیہ اگر آپ مراد لیں گے
تبھی آپ کہہ پائیں گے کہ وہ جو ہجرت کا واقعہ ہے وہ ثانیہ کا ہے، اولیٰ کا نہیں ہے۔ تو ثانیہ میں زکوٰۃ کا حکم اگر آپ کہتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور وہ لوگ ہجرت فرما کر حبشہ پہنچے تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا جو واقعہ وہاں پیش آیا 22 لوگوں کے ساتھ۔ تو اس میں خواتین بھی تھے، مرد بھی تھے، اس میں خواتین پہ بس 16 مرد حضرات، 6 خواتین، بعد میں فرمایا 8 خواتین اور 14 مرد حضرات، اس طریقے سے عدد تھی ان کی۔ وصلۃ الرحم، اور یہ جو وصلۃ الارحام، یہ صلہ جو ہے یہ آ کر حقیقت میں رشتہ ناطے کو جوڑنا، رشتے ناطے کو جوڑنا۔ اب رشتہ ناطہ جوڑنا جو ہوگا وہ آ کر 2 طرح کے، ایک ہے فرائض والا رشتہ، ایک ہے سنت والا رشتہ۔ فرض والا رشتہ کیا ہے؟ بچے کا اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ، بیٹے کا اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ فرض والا رشتہ۔ بیٹی اگر نکاح کر کے چلی جائے تو فرض والا رشتہ یہ سنت والا رشتہ ہو جاتا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بیٹی اگر شادی ہو کر چلی جائے تو اب فرض والا رشتے میں شوہر آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے واجب والا رشتہ ماں باپ کا ہو گیا، اب ادھر واجب سے بھی کم تر سنت والا رشتہ ہو گیا۔ اب ماں باپ سے ملنے کے لیے بیٹی جانا چاہے تو کس کے پاس اجازت لینا ہوگا؟ شوہر کے پاس اجازت لینی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو اب شوہر کے پاس اجازت لے کر وہ سنت کے پاس جائے گی، یعنی فرض کے پاس اجازت لے کر وہ سنت ادا کرنے جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا فرض کو توڑ کر سنت ادا کرے، ایسے انسان کو تو بھائی نادان کہیں گے جو سنت بڑی پابندی سے ادا کرتا ہے، ظہر کی پہلی سنت، ظہر کی بعد کی سنت ادا کرتا ہے، ظہر کی نماز نہیں پڑھتا، عصر کی سنت ادا کرتا ہے، عصر کی نماز نہیں پڑھتا، اسے کیا کہیں گے بھائی؟ نادان کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اگر کوئی عشاء کی پہلی سنت ادا کرے، بعد کی سنت ادا کرے، وتر واجب پڑھے، عشاء نہ پڑھے تو اسے احمق کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو اسی طریقے سے شادی کے بعد جو درجہ ہے وہ بدل جاتا ہے، لیکن بیٹے کے حق میں نہیں بدلتا۔ بیٹے کے حق میں والدین کا درجہ اعلیٰ، اسی لیے فرمایا گیا اگر بیوی یوں چاہتی ہے کہ میں الگ رہوں تو علماء فقہا یہ فرماتے ہیں بیوی کے حق ادا کرتے ہوئے شوہر کے ذمے ہے اسے الگ مکان دے۔ الگ مکان دینے سے ماں باپ کے حقوق فوت نہیں ہوتے۔ عام طور پر لوگ کیا سمجھ جاتے ہیں، بھئی میں الگ ہو گیا تو میرے والدین کے حقوق فوت ہو گئے، تو فوت نہیں ہوئے، والدین کے حقوق برقرار رہتے ہیں۔ اور آپ کے اوپر 2 ڈیوٹی ہو گئی، ایک والدین کو دیکھنا اور ایک اپنے بیوی بچوں کو دیکھنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بات، خیر یہ تو صلہ کی بات آ گئی، وہ تو صلہ رحمی میں بات تفصیل سے آئے گی۔ والعفاف کے معنی پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، یعنی بھئی اپنے جو محارم ہیں ان سے ذرا بچیں۔ اگلی روایت میں فرمایا کہ حضرت معاذ ابن جبل کو آپ نے روانہ فرمایا اور کہا آپ جا رہے ہو یمن، سب سے پہلے ان کو کلمے کی دعوت دینا، پھر میری رسالت کی دعوت دینا۔ اگر وہ لوگ اس بات کو مان لے، دیکھو سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک سبق، اگر مان لے تو ان کو بتا دیں کہ اللہ نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں دن و رات۔ اگر وہ مان لیں پھر ان کو کہہ دیں کہ ان پر ان کے مال کا بھی حق بنتا ہے۔ جو افترضہ کا لفظ استعمال ہوا تو پتہ چلا فرض، وہاں واجب سے مراد یہاں فرض ہے، حقیقت میں فرض کیا ہے وہ کون؟ زکوٰۃ دینا۔ تو یہ آ کر ترتیب کے ساتھ پتہ چلا کلمہ اگر ہے تو نماز کا تقاضا کرو، نماز ہے تو زکوٰۃ کا تقاضا کرو۔ بعض لوگ اسی لیے حضرت تھانوی نے ایک بات فرمائی، بے نمازیوں سے زکوٰۃ لینے سے بچوں کے اندر بھی اس کا اثر مرتب ہوگا۔ بے نمازی کیوں؟ اس لیے کہ بے نمازی سے زکوٰۃ لینا یہ آ کر اسے متکبر بنانا ہے،
وہ یوں سمجھے گا کہ میں مطیع اور فرما بردار کا میں نگہبان ہوں، دیکھو نماز پڑھنے والے میرے محتاج ہیں، میں ایک بے نمازی، میں تمہاری مدد کر رہا ہوں. اس طرح کی ایک فرعونیت اس کے اندر آ جائے گی، خباثت اس کے اندر آ جائے گی. اس لیے کہا بے نمازیوں سے زکوٰۃ مت لیا کرو. نماز پڑھتا ہے تو زکوٰۃ لو، نماز پڑھتا ہے تو زکوٰۃ لو، تاکہ اس کی نماز کے ذریعے سے زکوٰۃ کی طرف وہ ترقی پائے. اور اس کی زکوٰۃ نماز کے ساتھ اگر ہوگی تو تواضع پیدا کرے گی. کیا پیدا کرے گی؟ اگر نماز کے بغیر ہوگی تو تکبر پیدا کرے گی. یہ بتائی تو اطاعوا کے شرط کیا کرنا کیا ہے؟ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، بس غریبوں کے مالداروں سے لیں گے، غریبوں کو ترد فی فقرائہم، غریبوں کو دے دیں گے. بس بیچ میں واسطہ بنتے ہیں، بے اساتذہ وغیرہ جو کچھ بھی ہیں وہ کیا بنتے ہیں؟ واسطہ. اسی لیے فقہی ایک مسئلہ آیا. مسئلہ یہ ہے کہ واسطہ کیا تملیک کا محتاج ہے؟ یہاں ایک پہلو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. کیا واسطہ تملیک کا محتاج ہے؟ پرانے زمانے کے فقہا اور اکابر کہتے تھے محتاج نہیں ہے. محتمیم مالک یعنی صاحب نصاب اور مصرف، ان دونوں کے درمیان واسطہ ہے. کون؟ محتمیم. جو بھی محتمیم ہوں گے یا جو بھی خازن ہوں گے، جو بھی ذمہ دار ہوں گے، جو بھی عامل ہوں گے، واسطہ. ان کو تملیک کی ضرورت نہیں ہے. وہ کریں گے کیا؟ وہ یہاں سے مال لیں گے، یہاں دے دیں گے، بس. تملیک کی ضرورت نہیں. ہاں اگر کوئی سید ہو تو سادات کو کھلانے کے لیے تملیک کے بغیر درست نہیں ہے، تو احتیاطاً تملیک کراتے ہیں تاکہ تمام جتنے بچے کھانا کھا رہے ہیں ان تمام کھانے میں اگر سید بھی شامل ہو جائے، مہمان بھی شامل ہو جائے تو وہ کھانا اس کے لیے ناجائز نہ ہو. اس کے لیے تملیک کراتے ہیں، ورنہ حقیقت میں تملیک کی ضرورت نہیں ہے اگر براہ راست دیتے ہوں تو. لیکن احتیاط تملیک کرا دیں. خیر، اگلی روایت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ حضور مجھے ایسی بات بتائیں جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. فرمایا قال له ما له، قال ما له ما له، تو آپ نے فرمایا ارے بھئی بس اس کا مال، یا یہ استفہامیہ ہے، وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے، کیا پوچھنا چاہتا ہے، یعنی اس کو کیا ہو گیا. ارے بھئی یہ جو بات پوچھ رہا ہے اسے ہو گیا کیا، وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے حقیقت میں یہ ہے اصل میں. ما له ما له، آپ نے پھر فرمایا اربا ما له، یعنی ارب الرجل فی امری اذا بلغ فی جہدہ. فرمایا کہ آدمی وہ بڑھ گیا، کامیاب ہو گیا، وہ کس کے ذریعے سے؟ مال کے ذریعے سے. یہ جو اربن کا جو لفظ ہے یہ دونوں طرح سے بھی استعمال ہوا. جیسے حمزہ کے اوپر آپ زبر دیجئے، را کو آپ کسرہ دیجئے اور با کو آپ تنوین دیجئے. بعض لوگوں نے کیا فرمایا؟ آرابن، آرابن پڑھنا چاہیے. بعض نے کیا فرمایا؟ آرابا پڑھنا چاہیے. اس طریقے سے لوگوں نے اس کے تلفظ میں کلام کیا ہے، لیکن معنی کیا ہے؟ اس کے معنی میں بھی اسی طریقے سے کلام ہے. جس طریقے سے اس کے الفاظ کے اعتبار سے کلام ہے، اس کے معنی کے اعتبار سے بھی کلام ہے. کیا فرمایا بعض نے؟ فرمایا اس کا معنی ہے کہ پہلے صاحب الحاجہ، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی آدمی محتاج ہوتا ہے اپنے مال کا. ارب الرجل مالہ کا ترجمہ کیا؟ یعنی آدمی محتاج ہوتا ہے مال کا. تعبد اللہ،
اور وہ اس میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو حضرت نے اسے فرمایا دیکھ اریبا مالہ، وہ محتاج ہے اپنے مال کا، اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، صلہ رحمی کرے، اتنا 5 کام کر لو، اللہ تجھے جنت میں داخل کرا دے گا۔ اللہ تجھے جنت میں یہ 5 کام کرو۔ اور آدمی محتاج تو مال کا ہوتا ہی ہے، یعنی بھئی جب بھی 2.5% بھی جو دے رہا ہے، کیا وہ 2.5% اس کو ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت ہے، پھر بھی دیتے رہے۔ انفق یا بلال ولا تخش عن ذی العرش اقلالا، اللہ بڑھاتا رہے گا۔ اگلی روایت بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابو ایوب انصاری سے نقل ہے، فرمایا کہ اخشا ان یکون محمد غیر محفوظ انما هو امر۔ یہ سند کے اعتبار سے کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو محمد کا نام جو سند میں آیا ہوا محمد ابن عثمان، میرے خیال میں یہ آ کر غیر محفوظ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ عمرو ابن عثمان ہے۔ کون ہے وہ کون نہیں ہے؟ محمد ابن عثمان نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ عمرو ابن عثمان ہے۔ یہ اگلی روایت میں کہتے ہیں کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی آیا حضور کی خدمت میں، کہنے لگا حضور ایسی بات بتائیں جو میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کی شریک نہ کر، نیت کے اعتبار سے بھی، نیت کے اعتبار سے کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کر، اور نماز پڑھتا رہے، فرض نمازیں، صلاۃ المکتوبہ فرض نمازیں ادا کرتا رہے، زکوٰۃ مفروضہ ادا کرتا رہے، رمضان کا روزہ رکھتا رہے۔ پھر وہ کہنے لگا والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، فرمایا میں اس سے اضافہ نہیں کروں گا۔ جب وہ نکلے تو آپ نے فرمایا اگر کسی کو جنتی دیکھنے کی خواہش ہو تو ان کی طرف دیکھ لیا کریں، اشارہ کیا۔ اگلی روایت فرمایا حضور جی ان ھذا الحی من ربیعہ، یہ ربیعہ کا قبیلہ یہاں رہتا ہے، ربیعہ ابن ازد، ربیعہ ابن نزار یہاں رہتے ہیں۔ قد حالت بیننا و بینک کفار مدر، بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کفار کا قبیلہ ایک پڑتا ہے، اور ہم لوگ لسنا نخلص الیک الا فی الشہر الحرام، ہم آپ کے پاس اس ہرگز نہیں آ سکتے، آتے ہیں تو شہر حرام ہی میں آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ لوٹ مار کا بڑا ڈر رہتا ہے۔ ہمیں آپ حکم دیجئے، ہم لوگ اپنے ماورا لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں۔ کس چیز کی دعوت دینا بہتر ہوگا ذرا ہمیں بتائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے 4 چیزوں کی دعوت دی، 4 چیزوں سے منع فرمایا، 4 چیزوں کو کرنے کو کہا۔ ایک اس میں سے فرمایا ایمان لایا کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہ ہونے کی گواہی دیا کرو۔ پھر فرمایا عقد بیدہ ھکذا، اس طریقے سے آپ نے انگلی یا تو یوں عقد بیدہ ھکذا، بھئی دیکھو 4 باتیں سنو، یہ کہ یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ دیا کرو، ایسا کہا۔ اقام الصلاۃ نماز قائم کیا کرو، ایتاء زکوٰۃ دیا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا ان تؤدوا الخمس ما غنیمتم، تمہارے یہاں خزانے کا علاقہ ہے، خزانے بہت نکلتے ہیں، جو بھی خزانے نکلے 5واں حصہ اللہ کے نام پر دے دیا کرو۔ 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں، دبا سے، حنتم سے، نقیر سے، مزفت سے، تفصیلات گزر چکے ہیں، یہ سب کے سب شراب کے برتن ہیں، اس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس وقت آپ کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت میں آپ کی جگہ پر کھڑے ہوئے، کفر من کفر من العرب، عرب میں جن کو گمراہ ہونا تھا وہ گمراہ ہو گئے۔ فرمایا قال غیر کیف تقاتل الناس، پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا؟ قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیف تقاتل الناس، آپ لوگوں سے کیسے لڑیں گے؟ یعنی حضرت ابو بکر نے یہ کہا تھا اگر حضور کے زمانے میں کوئی اقال دیتا تھا اونٹ کے ساتھ، اور آج وہ اقال کہتے ہیں جانور کو باندھنے کی رسی، وہ رسی دینے سے اب
روک رہا ہے، رک رہا ہے، وہ یوں کہتا ہے میں جانور دوں گا، رسی نہیں دوں گا. تو اتنی سی ترمیم، اتنی سی تبدیل مجھے برداشت نہیں ہے. کیوں بھائی حضور کے زمانے میں جو دیتا تھا اب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تجھے جرت کیسا ہوئی نہیں دینے کی؟ کیا حضور کے زمانے میں تو کچھ اور جذبہ رکھتا تھا، اب کوئی اور جذبہ ہے؟ میں اس سے بھی لڑوں گا. حضرت عمر نے پوچھا کیسے آپ لڑیں گے؟ فرمایا قد قالا، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا اس وقت تک میں لڑتا رہوں جب تک کہ لوگ کلمہ طیبہ کا قائل نہ بن جائیں. فمن قالها فقد عصم منی مالہ ونفسہ، جس نے کہا اس کے مال اور اس کی جان مجھ سے محفوظ ہو گئی. الا بحقہ وحسابہ علی اللہ، الا یہ کہ وہ اگر اس کا حق ادا کر دے، یعنی اسلام کا حق ادا کر دے، بس اس کی اگر کمی پیشی ہوگی وہ حساب کس کے پاس دے گا؟ اللہ کے پاس. یہ کہنے کے بعد فقال، کہتے ہیں حضرت عمر کی بات کے بعد حضرت ابو بکر نے یوں فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، اگر کوئی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرتا ہے تو میں ضرور لڑوں گا، اس لیے کہ فإن الزکاة حق المال، واللہ زکوٰۃ تو مال کا حق ہے. خدا کی قسم لو منعونی عناقا كانوا یؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ لوگ منع کرتے ہیں، اگر وہ لوگ منع کرتے ہیں، ایک رسی کو منع کرتے ہیں جو کچھ وہ لوگ ادا کرتے تھے حضور کے زمانے میں، ضرور بھی ضرور ان کے اس منع پر، یعنی ان کے اس تبدیل پر میں ان سے لڑوں گا، میں ان سے لڑوں گا. یہ فرمایا. حضرت عمر فرماتے ہیں بس حضرت ابو بکر کی یہ شدت، حضرت ابو بکر کے یہ عزائم، حضرت ابو بکر کی یہ بول اور یہ بات، یہ سننے کے بعد میں خاموش ہو گیا. اب مجھے ابو بکر سے کچھ کہنا نہیں ہے. ابو بکر اللہ کے رسول کے منشے کے 1000% جاننے والے ہیں. اگر صدیق اکبر کا کوئی فیصلہ ہے وہ فیصلے میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوں گی، میری خاموشی عافیت ہے. یہ کہہ کر حضرت نے کیا کہا؟ حضرت نے فرمایا ما ہوا فواللہ ما ہوا الا قد شرح اللہ صدر ابی بکر. میں یوں سمجھ گیا خدا کی قسم یہ جو کچھ ابو بکر اتنی ضد میں، اتنی مضبوطی کے ساتھ، اتنی زور سے جو بات کہہ رہے ہیں، یہ تو اللہ نے ان کے دل کے اندر شرح صدر فرمایا. اسی لیے فرما رہے ہیں فعرفت انہ الحق، میں سمجھ گیا اس وقت ان کا یہ ڈیسیشن بالکل صحیح ہے، برحق ہے، اس پر مجھے کوئی کلام نہیں کرنا چاہیے. جبکہ دیکھو حضرت نبی علیہ السلام کے پاس انہوں نے آ کر رائے دی تو حضور نے فوراً مان لی کہ نہیں مانی، لیکن یہاں پر حضرت صدیق اکبر ہرگز نہیں مانے. یہاں تک روایت کی تلاوت ہو گئی، پڑھ لیجیے. وبه قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود